به طه به یاسین به معراج احمد به قدر و به کوثر به رضوان و طوبی به وحی الهی به قرآن جاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ زمین باقی نہ رہے، یہ آسمان اس طرح نہ رہے، یہ سورج کا دمکنا اس طرح نہ ہو، یہ چاند کا چمکنا اس طرح نہ ہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے. یہ فرمان ہے امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اور امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام. ائمہ علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ زمین پر حجت اللہ کا موجود ہونا لازمی ہے. کیوں؟ میں ابھی اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن اشارتاً ایسے کہوں گا کہ جیسے حجت اللہ کی زمین پر ہر وقت ایسے ہی ضرورت ہے جیسے انبیاء کی ضرورت تھی، اور انبیاء آئے اور ہر نبی اپنے اپنے دور میں خدا کی طرف سے حجت تھا، اور پھر ہمارے نبی آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ان کے 12 جانشین جو کہ ان کا اپنا فرمان ہے، اور فریقین کی کتب میں، شیعہ سنی کتب میں واضح ان کا تذکرہ صحاح کی کتب میں ملتا ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلیفے ہوں گے، وہ سارے کے سارے حجت اللہ ہیں. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہستی، ایک آنے والا، ایک ظہور فرمانے والا جن کا نام نامی ہے امام مہدی علیہ السلام، جن کا لقب ہے امام مہدی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا کسی کو بھی انکار نہیں ہے. مسلمانوں میں سارے ہی ان کی آمد کے قائل ہیں، فرق کے ساتھ. اب میں اس فرق کی طرف جانا نہیں چاہتا، میں عقیدہ صحیحہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ ایام وہ ہیں، ماہ شعبان المعظم اور ایام ولادت یہ باسعادت آ رہے ہیں، اور وہ رات آ رہی ہے جو بڑی بشارتوں کی رات ہے، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں ملائک نازل ہوتے ہیں، جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، جس میں تقدیر بدلی جاتی ہے، اور تذکرہ ان کا ہو رہا ہے جو ہر مرض کی دوا ہیں اور ہر درد کی شفا ہیں. امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام، پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، انتظار الفرج افضل عبادہ. یہ اس وقت کے لیے ہے کہ میرے 12ویں کا انتظار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے عبادت ہی یہ ہے جس کی عبادت میں یہ دعا شامل نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو تاریخ ہمیں ملتی ہے، جتنی تاریخ میسر ہے، اس میں واضح موجود ہے کہ کبھی بھی دین الہی غلبہ میں نہیں رہا. وہ لوگ جنہوں نے اس پوری روئے زمین پر حکومت کی، یا وہ نمرود کی صورت میں ملتا ہے یا وہ فرعون کی صورت میں ملتا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو پوری روئے زمین کے لیے حکمران تھے اور اپنے آپ کو خدا کہتے تھے.
لیکن وہ خالق کل، وہ مالک کل، اس نے جس مقصد کے لیے اتنی زمین کو خلق کیا، اور پھر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جہاں پہ انسان رہتے ہیں، جہاں پہ جن رہتے ہیں، اگر وہاں پہ آدم سے لے کر قیامت تک حق ہی قائم نہ ہو سکے اور ہمیشہ ظلم کا ہی غلبہ رہے تو حق الارض ادا نہیں ہوتا۔ زمین کا تقاضا بھی یہ ہے۔ تو کبھی تو وقت ایسا آئے کہ خدا کی حکومت الہی یہاں پہ موجود ہو، کبھی نہیں آیا۔ انبیاء آتے گئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، اور سب سے بڑھ کر فخر الانبیاء، افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے بھی ساری زندگی مشکلات میں گزاری، پہلے 40 سال مشکلات کے یہ منوانے میں کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی ہوں، اور جب وقت آیا اعلان نبوت کا اور جب اعلان فرمایا تو ایسی مشکلات آئیں کہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ شیب ابو طالب گواہ ہے، مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا گواہ ہے، اور مدینہ میں پہنچ کر 2 ہجری میں جنگ بدر گواہ ہے، 3 ہجری میں جنگ احد گواہ ہے، پھر جنگ خندق، جنگ خیبر، یہ بڑی بڑی جنگیں، یعنی چند لمحوں کے لیے بھی وقت نہیں دیا گیا نبی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ بھی ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں دین الہی کا غلبہ نہیں تھا۔ تو کوئی بھی انسان انصاف سے دیکھے تو اس کی عقل یہ کہے گی کہ کوئی تو وہ وقت ہوگا جو قرآن کی اس آیت کا مصداق ہوگا، اذا جاء الحق جاء الحق وزهق الباطل فإن الباطل كان زهوقا۔ حق آیا، باطل چلا گیا، اور باطل ایسے گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ اب تک تو وقت نہیں آیا، اور آخری نبی آئے اور چلے گئے، اب کو نبی نہیں آئے گا۔ یقیناً جانشین آ رہے ہیں، اور یقیناً جانشین موجود ہے، اور ایک وہ نام موجود ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ آنے والا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اسلام میں، صرف یہ نہیں کہ اسلام کے سارے مسالک کسی آنے والے کو مانتے ہیں، بلکہ تمام مذاہب دنیا کے مانتے ہیں کوئی آنے والا ہے جو آ کر ظلم کو ختم کرے گا۔ اور 2000 سے زیادہ اسلامی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، 2000 سے زیادہ کتابوں میں موجود ہے فریقین کی، ہر مسلک کی، جس میں آنے والے کا ذکر موجود ہے، اور نام موجود ہے، اور کنیت موجود ہے۔ تو کیوں نہ آنے والا آئے، اور کیوں نہ آنے والے کے لیے دعا کی جائے، اور کیوں نہ جب ہم درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو ساتھ میں پڑھیں وعجل فرجہم۔ بے شک درود سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن وعجل فرجہم، اور اے خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یہی ہماری بقا ہے۔ کون سا زمانہ چل رہا ہے آج؟ اس وقت پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، اگر مکمل طور پہ نہیں تو 70% تو لاک ڈاؤن آپ کہیں گے۔ پاکستان دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، پورا یورپ دیکھ لیں، UK دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں۔ ہے کوئی کسی سے جا کے کہا جائے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس درد کی دوا کیا ہے؟ تو کوئی تو ہوگا، اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اسے بلانے کی ضرورت ہے۔ ہم میں کمی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم وہاں پہ پہنچ سکیں، اور یہ انہی غلطیوں کی سزا ہے۔ وعجل فرجہم، ان کے ظہور کی دعا کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ ہر ظلم کا حساب لینے والے ہیں۔ وہ چھوٹے سے چھوٹا ظلم جو کیا گیا اور جو ہو رہا ہے، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، پاکستان میں رہنے والے ہم لوگ، ایران میں، عراق میں، سعودی عرب میں، جو بڑے اچھے انداز میں رہ رہے ہیں، گزر بسر کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی تو ہیں جن کے بچے بے گناہ مار دیے گئے۔ یمن دیکھ لیں، وہ لوگ بھی تو ہیں جو کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے گھروں میں بند ہیں، انہیں کو چھڑانے والا نہیں ہے۔ کشمیر کو دیکھ لیں، ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ بچوں کے والدین کو بے گناہ قتل کر دیا گیا، کوئی ہے پوچھنے والا؟
کوئی تو ہوگا، ہے وہی ہے جس کے آنے کی دعا کرنی ہے، اور ہر مرض کی شفا ہے وعجل فرجہم، ہر درد کی دوا ہے وعجل فرجہم، اے اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اگر وہ نہ ہو تو زمین نہ ہو، زمین ہے تو ان کی وجہ سے، وہ ایسے ہی ہیں، ان کا ہونا، ان کے ہونے پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ایسے ہی ہے جیسے خدا کے ہونے پر ہے، کیونکہ انہی کی جد نے خدا کا تعارف کروایا۔ کون جانتا تھا؟ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایسی توحید نہ کسی نے بیان کی، نہ موجود تھی، جیسے میرے نبی نے آ کے بتایا اور جو فرمایا۔ اس کے نمائندہ ہے جو زمین پہ موجود ہیں، اگر موجود نہ ہو زمین ختم ہو جائے۔ زمین کی بقا وہ ہیں، کیوں نہ دعا کی جائے خداوند عالم ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن دورانیہ پورا سا رکھنا ہوتا ہے ویڈیو کا۔ کیوں نہ میں اور آپ اس میں شامل ہوں کہ مسلسل اپنی ہر عبادت میں پہلی دعا یہ رکھیں وعجل فرجہم، اے اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ، اور یہ وہ وقت ہے جب کرب کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے، خوف کا عالم ہے، یہ وقت ہے انہیں یاد کرنے کا۔ اور آخری بات عرض کروں، کون انسان ہے جو گناہگار نہیں ہوگا؟ کون سا انسان ہے جو مکمل طور پر واجبات اور مستحبات بجا لاتا ہوگا؟ کمیاں ہوتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، واجبات مستحبات میں کمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام وقت کو یاد نہ کیا جائے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ امام وقت کو یاد کریں، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد امام کو سلام کریں، اور امام کا انتظار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ کوئی چلا بھی گیا جب امام کا ظہور ہوگا تو اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس میں ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمیں بہرحال ہونا چاہیے۔ خداوند عالم ہمیں امام کا منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔